دوستو السلام علیکم. ظہیر صاحب ہیں اٹک سے. آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آگر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سر میرا نام ظہیر ہے، میں اٹک سے ہوں، فتح جنگ سے. تو میں نے آپ سے پہلے کوشچن کیا تھا ہندوستان میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے مجھے پھر رپلائی کیا تھا یوٹیوب پہ، اس کے لیے بہت شکریہ. کائنڈلی میرا کشمیر کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ 48 میں ہم نے کشمیر کا جو حصہ تھا وہ ہندوستان سے الگ کروایا ہے اور وہاں پہ اس کو جو ہے آزادی کا درجہ دلوایا ہے، آزاد جموں کشمیر. تو سر ان کا فلیگ بھی الگ ہے، ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی الگ ہیں، پی ایم جو ہیں وہ بھی الگ ہیں. تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر ہم ان کو پروویژنل کا درجہ دے دیتے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارا صوبہ ہے؟ تو ہم نے ان کو ایک الگ حیثیت دے دی ہے. تو آیا وہ اب پاکستان میں کس طرح شامل رہیں گے، کس حیثیت سے رہیں گے، جبکہ وہ اپنے ایک الگ تشخص رکھتے ہیں؟ تو فلیگ کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کی ایک آزادی کا ایک الگ ان کی حیثیت ہے. تو کشمیر بنے گا، پاکستان جب بنے گا تو یہ پھر کس حیثیت میں رہے گا؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ظہیر. آپ کے سوال کا آسان جواب تو یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے اور وہ وہاں ریفرینڈم ہو، پلیبسٹ ہو، وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا انہوں نے پاکستان کو جوائن کرنا ہے یا بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے. چونکہ آزاد جموں اور کشمیر کا جو علاقہ اس وقت ہمارے پاس ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے. یہ 1947 میں یہ ہمارے پاس آ گیا تھا. تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے اس کو ایک عارضی ارینجمنٹ کے طور پہ ہی رکھا ہوا ہے. اگر آپ 1949 کا ایگریمنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیے، کراچی ایگریمنٹ بھی جسے بعض اوقات کہتے ہیں، اس کو دیکھیے جو آزاد جموں اور کشمیر اور پاکستان کے درمیان ہوا. یا پھر آپ جو 1974 کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے آزاد جموں اور کشمیر حکومت کا دیکھیے، تو اس میں یہ ساری عارضی ارینجمنٹس ہی ہیں. اور پھر پاکستان کی بھی دیکھیے، بڑی آنیسٹی کے ساتھ ہم نے سارے معاملے کو لیا ہوا ہے. ہم نے اپنے ہی آئین میں ایک اور شق بھی رکھی ہے جو کہ 257 ہے، آرٹیکل 257. اس کے تحت یہ ہم نے بالکل کہا ہے کہ جب حق خود ارادیت مل جائے گا اس کشمیریوں کو، تو پھر وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. آیا وہ پاکستان کے ایک اور صوبے کی طرح رہنا چاہتے ہیں جس طرح باقی ہمارے 4 صوبے ہیں، یا پھر وہ اس قسم کا ارینجمنٹ چاہتے ہیں جو ابھی بھی موجود ہے، جس میں، اور یا پھر وہ جو جموں اور کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا آکوپائڈ جموں اور کشمیر کا، کہ فارن افیئرز، ڈیفنس اور کمیونیکیشنز، یہ 3 چیزیں وفاق کے پاس، اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب جموں اور کشمیر کی حکومت کے پاس. تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال کشمیریوں نے ہی کرنا ہے. پاکستان کچھ چیز بھی ڈکٹیٹ نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ ہماری ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے. لیکن پہلا قدم تو یہی ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو اور لوگ اپنی رائے کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکیں. اور ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا، اگر بھارت کے حق میں ہو جاتا ہے تو پھر بھارت جانے اور کشمیری جانے. لیکن اگر پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، تو پھر ہم دوبارہ پوچھیں گے کشمیریوں سے، ہمارا جو آئین کے آرٹیکل 257 کے تحت، کہ وہ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. آیا وہ پاکستان کی ایک اور اکائی بننا چاہتے ہیں جس طرح پنجاب، کے پی وغیرہ ہیں، یا کچھ اور ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات کی باتیں ہیں، اس لیے اس وقت ان پہ بحث بھی کرنا شاید اتنا مناسب بھی نہیں ہے. جب انشاءاللہ ریفرینڈم ہو جائے گا اور کشمیریوں کا ان کا حق مل جائے گا تو پھر یہ باتیں ہوں گی. لیکن اس وقت تو اصل معاملہ یہی ہے کہ کس طرح بھارت پہ ہم پریشر بلڈ کریں، اندر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے بھی اور دنیا سے بھی، تاکہ بھارت حق خود ارادیت کا جو ہے، کشمیری جو کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، کتنی دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ حق ان کا مل پائے. تو ابھی اگر آزاد جموں اور کشمیر کا الگ جھنڈا ہے، الگ پریزیڈنٹ ہے، الگ وزیر اعظم ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب اور ان کا جو آئین ہے وہ بھی عبوری آئین ہے، وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. تو اس وقت ساری چیزیں عبوری ہیں. تو جب تک معاملہ کسی طور بیٹھتا نہیں ہے، اونٹ کوئی کروٹ نہیں بدلتا،
اس وقت تک یہ معاملہ اس کو اسی طرح رہنے دیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں جو ہماری اصولی پوزیشن ہے بالکل اس کے عین مطابق ہے۔ تو آپ کے سوال کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔